بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں مختلف اقسام کے مسائل اور بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ ان مسائل اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہر ملک میں اپنی صلاحیتوں اور اپنے وسائل کے مطابق کوششیں کی جاتی ہیں، اور یہ کوششیں اس ملک کے زمینی حقائق کے مطابق ہوتی ہیں۔ ایک ترقی یافتہ ملک اس لیے ترقی یافتہ ہے کہ اس نے اپنے مسائل کو کامیابی سے حل کر لیا ہے، اور ایک ترقی پذیر ملک اس لیے ترقی پذیر ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب اگر ایک ترقی پذیر ملک ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیڈروں کو، اس کے رہنماؤں کو اور حکمران کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ترقی یافتہ ممالک نے وہ کون سی پالیسیاں بنائیں، وہ کون سے اصول اپنائے جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے مسائل کو کم کیا اور اپنے وسائل زیادہ کیے۔ اس کے بعد انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان اصولوں کو، ان پالیسیوں کو اپنے ملک میں رائج کرنے کے لیے، اپنے زمینی حقائق کے مطابق لانے کے لیے کیسے ڈھالا، تراشا اور اپنایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ترقی پذیر ممالک کو ایک ایسا ماڈل منتخب کرنا ہوگا جس پر عمل کرنا قدرے آسان ہو۔ ناظرین، وطن عزیز میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اپنے ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ماڈل تلاش کرتے ہوئے میری نظر جہاں بار بار ٹھہری وہ ملک ملائیشیا ہے۔ ملائیشیا کے مرد آہن ڈاکٹر مہاتیر محمد 1981 سے لے کر 2003 تک 22 سال اور پھر 2018 سے لے کر 2020 تک 2 سال اپنے ملک کے وزیر اعظم رہے۔ ان کے پہلے دور اقتدار میں ملائیشیا نے بہت ترقی کی۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد پیشہ کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی سوانح عمری کا نام اے ڈاکٹر ان دی ہاؤس رکھا۔ اس سوانح عمری کے مطابق ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اپنے ملک کے مسائل کو میڈیکل پروفیشن کے اصولوں پر ڈیل کیا۔ ان کے ارشادات کو پڑھ کر جو کچھ میں سمجھاؤں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک جنرل میڈیکل پریکٹیشنر یا عام ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض اپنی بیماری کے ساتھ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ اس مریض سے کچھ معلومات لیتا ہے، کچھ ہسٹری لیتا ہے، اس کا نام، اس کی عمر، پیشہ، اس کی شکایت کیا ہے، وہ شکایت کب سے ہے، پہلے وہ اس شکایت کی کوئی دوائی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، اس کے بعد اس نے پچھلے دنوں میں کیا کھایا، یہ بیماری اس کی فیملی میں پہلے ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں پوچھ کر وہ ایک اندازے پہ پہنچتا ہے کہ یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تو وہ بہت کنفرمڈ ہے اس بیماری میں کہ علاج تشخیص کے بارے میں، تو پھر وہ دوائی اس کی تجویز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑا بہت اس کو مسئلہ ہو، شک ہو، تو وہ کچھ ٹیسٹ کروا لیتا ہے، کچھ ایکس رے کرا لیتا ہے، اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے اس مریض کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے، اور اسے پھر کچھ دنوں کے بعد آنے کے لیے کہتا ہے، اور جب دوبارہ وہ مریض آتا ہے تو اسے رپورٹ لے کر دوا جاری رکھتا ہے، کم یا زیادہ کر دیتا ہے یا پھر بدل دیتا ہے۔ اس دوران اگر ناظرین اس ڈاکٹر صاحب کو بات پوری طرح سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ پھر
اس مریض کو کسی متعلقہ اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دیتا ہے، اور وہ اسپیشلسٹ پھر اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ، بیک ہسٹری کے ساتھ، جو اس کے پاس فائل ہوتی ہے، وہ بات کو سمجھ کے، اور وہ ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر پھر اس کا مکمل علاج کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلے کے حل کے لیے، علاج کے لیے، جب مریض یا اس کے وارث اس کے علاج کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا علاج بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں جو اصول ہمیں پتہ چلتے ہیں، ایک اصول تو یہ ہے کہ کسی مرض کی تشخیص کے لیے ٹریس بیک کرنا ہوتا ہے، بیک ہسٹری لینی ہوتی ہے۔ جب تک حالیہ صورتحال سے پیچھے نہ جاتے جائیں اور اس کے سرے تک نہ پہنچیں تو مسئلے کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر دوسرا اصول ناظرین ہمیں یہ اس سے ملتا ہے کہ کسی بھی مریض کے لیے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک تشخیص کا مرحلہ اور ایک علاج کا مرحلہ۔ اگر تشخیص صحیح ہے تو علاج بھی صحیح ہوگا، اور اگر فرض محال تشخیص غلط ہے تو پھر علاج بھی غلط ہی ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم اب اس مثال کو ملک کے مسائل کے حل پہ منطبق کریں تو ہم مریض کی جگہ مسئلے کو رکھ لیتے ہیں، اور ڈاکٹر کی جگہ مینیجر یا آفیسر کو رکھ لیتے ہیں۔ تو اب ایک مینیجر یا ایک آفیسر کو کیا کرنا ہوگا؟ مسئلے کو سامنے لکھنا ہوگا، لکھ کے مسئلے کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد اسے ٹریس بیک کرنا ہوگا کہ یہ مسئلہ کب سے ہے، پہلے اگر یہ مسئلہ زیادہ دیر سے ہے تو اس کا کیا حل کیا گیا تھا، وہ حل کتنا کامیاب ہوا تھا اور کتنا ناکام ہوا تھا، اور اگر وہ ناکام ہوا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ مینیجر یا آفیسر مسئلے کے حل کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر اسے صحیح اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا حل بھی تلاش کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر اس مینیجر کو کسی تجربہ کار سینئر سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا، ایون سٹاف ممبر سے بھی پوچھنا ہوگا، اور پھر ان کے مشورے سے وہ اس مسئلے کو حل کی جانب بڑھ جائے گا۔ مشاہدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے حل کی طرف عقل و فہم کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، پراپر پلاننگ کے ساتھ پڑھ جایا جائے، جس طرح کہ ایک مریض یا اس کے وارث مریض کے علاج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو مسئلہ ضرور حل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، وطن عزیز کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، ہم تمام مسائل پر بیک وقت تو بات نہیں کر سکتے۔ سر دست ہم اپنی ڈسکشن کو محدود کرتے ہوئے صرف ایک مسئلے پر بات کرتے ہیں جس نے ہمارے ملک کے عوام کو بہت پریشان کیا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومتیں بہت کوشش کرتی رہتی ہیں، دکانوں پر ریٹ لسٹ لگواتی ہیں، چھاپے مارتی ہیں، مختلف طرح کی سبسڈیز دیتی ہیں، مختلف طرح کے اسپیشل بازار لگاتی ہیں، اتوار بازار، جمعہ بازار، اسپیشل بازار۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی وجہ سے اس مسئلے پہ قابو نہیں پایا جا رہا، یہ مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں میں ایک منطقی اصول کا ذکر کرتا ہوں۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو ناظرین اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تشخیص ٹھیک ہے، طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، لیکن وسائل کی کمی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تشخیص اور طریقہ کار ہی ٹھیک نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو وسائل اور کوششوں کا کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں نکل سکتا۔
ایک رائے یہ ہے کہ وطن عزیز میں ہم دوسری وجہ کے شکار ہیں، یعنی مسئلے کی تشخیص اور طریقہ علاج پر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ کوششیں اور وسائل کا استعمال پھر اتنا فائدہ ہمیں نہیں دے رہا۔ ناظرین، زندگی میں بہت سی اشیاء ہیں جن پر مہنگائی کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم پھر اپنی بحث کو تھوڑا اور محدود کرتے ہیں اور ایک کیٹیگری پر بات کرتے ہیں، اور وہ کیٹیگری ہے فروٹ اور سبزی۔ فروٹ اور سبزیاں پیرشیبل آئٹمس ہیں، جلدی خراب ہونے والی ہیں۔ تمام حکومتیں اس فروٹ اور سبزی کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جب تحقیق کی گئی تو بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ حقائق سامنے آئے۔ یہ حقائق بیان کرتے ہوئے میں یہ عرض کر دوں کہ شاید یہ کتابی باتوں سے تھوڑے مختلف ہوں، لوگوں کو تھوڑے عجیب بھی لگیں، اور اس میں جو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں وہ بھی صرف مسئلے کو سمجھنے کے لیے خود ہی بنائی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اتنی اچھی نہ لگے، لیکن یقین کیجئے کہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ حقیقت ہی ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے۔ ناظرین، فروٹ اور سبزی کے کاروبار کا پروسیس فلو چارٹ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہے سبزی یا فروٹ اگانے والے، یعنی گروور یا کسی اور صورت میں امپورٹر بھی۔ دوسرے نمبر پہ ایک بیوپاری ہے جس کو ہم مڈل مین، جونیئر مڈل مین 1 کا نام دے لیتے ہیں۔ پھر منڈی آ جاتی ہے جس میں ایک آڑتی ہوتا ہے جس کو ہم سینئر مڈل مین کا نام دیتے ہیں، اور اس سے پھر آگے ایک اور بیوپاری خریدتا ہے جسے ہم جونیئر مڈل مین 2 کا نام دیتے ہیں، اور پھر دکاندار آ جاتا ہے، اور پھر عوام آ جاتی ہیں۔ اس ترتیب میں جو گروور ہے یا امپورٹر ہے، اس سے جو بیوپاری خریدتا ہے چیز، اس کو جونیئر مڈل مین نمبر 1 کہتے ہیں، جو اس سے خریدتا ہے اور پھر وہ منڈی لے کر آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں جو گروور ہے یا امپورٹر ہے وہ خود بھی اپنا مال منڈی پہنچا دیتا ہے۔ منڈی میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہم نے سینئر مڈل مین رکھا ہے۔ یہ سینئر مڈل مین آگے جب جونیئر مڈل مین 1 سے خریدتا ہے اپنا مال، تو پھر وہ جونیئر مڈل مین نمبر 2 کو یہ بیچتا ہے، جو پھر آگے دکاندار کو بیچتا ہے، اور پھر وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جو سینئر مڈل مین ہے، جو آڑتی ہے، جو منڈی میں بیٹھا ہوا ہے، اس سارے پروسیس میں کمائی وہ کر رہا ہے۔ وہ پہلے جونیئر مڈل مین سے یا گروور سے اپنی مرضی سے قیمت اس کو دیتا ہے اور مال لیتا ہے، اور وہ ان دونوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ آئٹم پیرشیبل ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گروور کی بھی اور فرسٹ جو جونیئر مڈل مین ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے میرا مال بکے۔ وہ اس سے خرید لیتا ہے اپنی مرضی کی داموں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے داموں ہی، مرضی کی قیمت پر ہی آگے وہ جونیئر مڈل مین 2 کو وہ بیچتا ہے، یا پھر ڈائریکٹ دکاندار کو بیچتا ہے۔ اب ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ دکاندار نے اس دن ضرور سبزی خریدنی ہوتی ہے، تو وہ دونوں طرف سے مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس سارے پروسیس میں گروور سے لے کر عوام تک پہنچنے میں 4 مرحلے آتے ہیں،
اور ان چاروں مرحلوں پر قیمت میں منافع اور خرچہ جمع ہوتا ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قیمت پر گروور سے لے کے آگے عوام تک کوئی چیز پہنچتی ہے۔ ناظرین، اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے ایک اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ گروور کے بعد جب جونیئر مڈل مین 1 لیتا ہے تو وہ اپنے قیمت خرید کے اوپر تھوڑا بہت منافع ڈال کر آگے سینئر مڈل مین کو بیچ دیتا ہے۔ اسی طرح جو جونیئر مڈل مین 2 ہے وہ بھی جتنے کی چیز خریدتا ہے اس پہ کچھ منافع ڈال کے آگے دکاندار کو بیچتا ہے، اور دکاندار بھی آگے پھر کچھ منافع اور خرچہ ڈال کر عوام کو دیتا ہے۔ ان سارے تینوں کارنر پہ، تینوں جگہوں پہ جو قیمت ہے وہ ریزنیبل ہوتی ہے۔ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر جگہ پر بڑے مناسب دام لے کے آگے چلتے ہیں۔ اصل جو کمائی ہے جس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، اور وہ سینئر مڈل مین ہوتا ہے۔ سینئر مڈل مین قیمت کا ٹرینڈ سیٹر بھی ہوتا ہے، اسے ہم ملٹی پلائر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم میکسیمائزر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں تو جب اس پروسیس سے گزرا ہوں تو میں تو اسے سپر مڈل مین کہوں گا۔ اب اس سینئر مڈل مین پر توجہ دینے کی بجائے تشخیص میں تو مرض یہ آ رہی ہے، پرابلم ایریا تو یہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری حکومت سینئر مڈل مین کی بجائے دکاندار پہ سارا زور لگاتی ہے، دکاندار کو ہی ریٹ لسٹیں لگانے کے لیے کہتی ہے، اسے ہی کہتی ہے کہ قیمت کم لیں، اس کے لیے ہی اپنی قیمت اسے بتاتی ہے کہ اس پہ لیں۔ اب اگر ایک شاپ کیپر کو، ایک دکاندار کو منڈی سے جس قیمت پر کوئی چیز ملی ہو، حکومت اس چیز کی قیمت اس سے بھی کم رکھ دے تو وہ دکاندار پھر آگے کیسے وہ بیچ سکتا ہے؟ تشخیص جس ایریا میں آ رہی ہے حکومت اس پہ کام نہیں کرتی۔ شاید یہ کام مشکل ہے، شاید اس میں کچھ بااثر لوگوں کو بھی نام آتے ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ اصل پرابلم ایریا پہ کام کریں، نگرانی کریں اس کی، اور پہلے مرحلے میں سینئر مڈل مین پہ کنٹرول کر کے قیمتوں کو نیچے لائیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں اس سارے پروسیس میں جو مڈل مینوں کی، مڈل پرسنز کی بھرمار ہے ان کو کم کریں۔ منڈی کے کوئی سسٹم بنائیں، اس کو سمپلیفائی کریں، اور پھر اس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچائیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ کرنے کی بجائے حکومت کا سارا زور اسپیشل بازار لگانے پر ہوتا ہے، اتوار بازار، جمعہ بازار، رمضان بازار، جہاں وہ سبزی اور فروٹ جو متذکرہ پروسیس ہم نے بتایا ہے اس میں سے کسی ایک فیکٹر کو کم کر کے تھوڑی کم قیمت پہ مال لے لیتے ہیں، اور پھر عوام کو جو محلے کی دکانوں کے مقابلے میں ذرا کم قیمت پہ دے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ان اسپیشل انتظامات پہ حکومت اپنے بجٹ سے کافی خرچ بھی کرتی ہے، لیکن اس کا ایک وقتی فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ شہرت مل جاتی ہے، اور عارضی طور پر لوگوں کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اگر حکومت اصل پرابلم ایریا پر غور کرے، اصل پرابلم ایریا کو کنٹرول کرے، اور کوشش کرے کہ عوام کو عام دکانوں سے، محلے کی دکانوں سے ہی چیزیں اچھے داموں ملیں، تو شاید عوام جو اسپیشل بازار ہیں ان کے مرہون منت نہ رہیں، اور مہنگائی پہ خاص طور پہ ود ریفرنس ٹو فروٹ اور سبزیاں کنٹرول ہو سکے۔ دعا ہے کہ ہماری حکومتیں عارضی انتظامات کرنے کی بجائے مستقل بنیادوں پر پالیسیاں بنانے کی طرف دھیان دے اور ان پر عمل کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔